सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था मैंने डालिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अमाया और आलिया जब फंक्शन पे आते हैं तो अमाया आलिया का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रही होती है। उसका हाथ थाम के चलना, उसके पीठ के पीछे पिल्लो रखना, उसे कुछ खाने ही ना देना, मतलब कुछ गलत ना खाने देना। उसको आइसक्रीम तक नहीं खाने दे रही थी तो आलिया गुस्सा करने लग जाती कि डॉक्टर ने मुझे किसी चीज़ के लिए रोका, हाँ, पर आप खुद ही डॉक्टर बन के मुझे रोक के जा रहे हो। मुझे नहीं आपसे बात करनी, हटो, मुझे आइसक्रीम खानी है तो खानी है। पर अमाया मना कर देती है, जिसकी वजह से आलिया और अमाया के बीच नोक झोंक हो जाती है और आलिया बोलती है मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। और आलिया दूसरे साइड पे जाके बैठ जाती है। अमाया मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और इस बार अमाया के हाथ में आइसक्रीम दी। ये देख के आलिया थोड़ी खुशी होती है और फिर दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। वो जताती नहीं है कि उसके फेस पे स्माइल आई है। फिर अमाया बोलती है कि मैं तो आपके लिए आइसक्रीम लाई थी, पर अगर आपको नहीं खानी है तो कोई बात नहीं, मैं ही खा लेती हूँ। अमाया आलिया के बगल में ही बैठ जाती है और उसके सामने आइसक्रीम खाने लगती है। कहती है ओह माय गॉड, की आइसक्रीम, सो टेस्टी, सो यमी। इससे पहले इतनी अच्छी आइसक्रीम मैंने कहीं कभी भी नहीं खाई। तो ऐसे यम यम करके खा रही थी तो आलिया उसके हाथ से आइसक्रीम ली थी और खुद खाने लगती है। मैं मुस्कुराने लगती है और कहती सॉरी बेबी, मैं तो बस ख्याल रख रही थी, मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरी। तो ऐसे बोल के एकदम चुप हो जाती है। तो आलिया उसका हाथ थामती है और कहती रिलैक्स, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी, ओके। अमाया बोलती है कि काश कि मैं, तो आलिया बोलती प्लीज़, इस बारे में हमने डिसाइड किया था कि हम बात नहीं करेंगे। तो अमाया बोलती ठीक है। और यहाँ पे कुछ तो था जो ये दोनों छुपा रहे थे, ये दोनों खुल के जिस चीज़ के बारे में बात भी नहीं कर रहे थे, वो चीज़ क्या है वो अभी हमें नहीं पता। और वहाँ दूसरी तरफ आदि जो है वो अमाया और आलिया को बुलाता है कि चलो यार डांस करो, तुम दोनों मेरी साइड से कुछ तो हल्ला गुल्ला करो। वो देखो नूर की फ्रेंड्स कितनी हल्ला गुल्ला कर रही है। तो अमाया और आलिया मस्ती करने लग जाते हैं, वो फिर डांस करने लग जाते हैं, हो करके चिल्लाने लग जाते हैं ताकि इनकी तरफ से ज़्यादा शोर हो, सबको लगे कि लड़के वाले ज़्यादा डांस कर रहे हैं। खैर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मस्ती होने लगती है, ये लोग आपस में बहुत इंजॉय कर रहे थे। और हमारे यूँ आलिया का हाथ थाम के यूँ उसके साथ डांस कर रही थी। वो आलिया का हाथ एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ दिया और आदि कहता है कि कुछ तो बात है, पर क्या? वो अमाया को साइड पे लेके जाता है और उसे कहता है कि तुम डॉक्टर से मिली थी ना, डॉक्टर ने क्या बोला? तो अमाया कुछ भी बोलने से ना कतरा रही थी, वो कुछ बात नहीं कर रही थी। तो बोलते कि मतलब तुम, कंग्रेचुलेशंस। तो अमाया कहती थैंक यू, पर अमाया खुल के कुछ बात नहीं करना चाह रही थी। आदि बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अमाया बोलती एक्चुअली वो डॉक्टर ने बोला कि, आदि बोलता है डॉक्टर ने क्या बोला? अमाया बोलती है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस। तो बोलते हैं व्हाट, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस? तो अमाया बोलती है एक्चुअली हुमा, मैं नहीं बल्कि आलिया बन रही है। तो आदि बोलता है व्हाट, पर तुम्हें बनना था ना? तो बोलती क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों में से कोई भी बन सकता है ना। और बेबी उसकी फॉक्स से हो या मेरे से, बात तो एक ही है ना। आदि बोलते पर ये सब तुम मुझे कुछ बताओगी? इससे पहले कि हमारा कुछ बोले वहाँ पे नूर आ जाती है। नूर बोलती आदि तुम हारने लगे तो यहाँ पे आ गई, दैट्स नॉट फाइन यार, ये अच्छा नहीं है, ओके। तुम चलो मेरे साथ, ये तुम लोग ना चीटिंग कर रहे हो, ये फेयर नहीं है, चलो चलो चलो। तो ऐसे में लेके जाते हो, लोग फिर से डांस करने लगते हैं। आदि थोड़ा परेशान था, वो अमाया की तरफ देख रहा था। अमाया जो है वो अब थोड़ी सैड हो चुकी है, वो जिस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहती थी आदि की वजह से उसे करनी ही पड़ गई। आलिया देखती है कि अमाया थोड़ी उदास है तो वो पूछती है कि चांद क्या हुआ, पर अमाया कुछ भी नहीं बोलती है। आलिया उसका हाथ थामती है और उसे अंदर एक रूम की तरफ लेके जाती है और उसका हाथ थाम के उसे किस करके बात करने लगती है और कहती है कि कुछ हुआ है क्या? अमाया बोती आदि मुझसे पूछ रहा था प्रेगनेंसी के बारे में। तो आलिया बोती तो आपने सब बता दिया। अमाया बोती इससे छुपा के क्या ही फ़ायदा, वैसे भी एक न एक दिन तो सबको पता चल रही है, और वैसे भी प्रेग्नेंट आप हो या मैं हूँ एक ही तो बात है। आलिया बहुत ही जानती हूँ, पर आपको बड़ा मन था ना, आई मीन काफ़ी टाइम से आप ही तो ज़िद कर रही थी। और बेबी पर जो अब किस्मत को मंजूर है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, शायद आपके भगवान जी की यही मर्जी थी। अमाया बहुत ही जानती हूँ। आलिया बोलती है कि देखो अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ, अगर आप बोलो तो हम प्रोसीजर को डिले कर सकते हैं, तब तक शायद आप भी थोड़ा। तो मैं बोलती थोड़ा क्या, तुम जानती हो डॉक्टर ने मुझे क्या बोला है, शायद मैं कभी भी। तो आलिया बोलती आई एम सॉरी, प्लीज़ शांत हो जाओ, हम इस बारे में फिर से कभी बात नहीं करेंगे। तो मैं बोलती यही अच्छा होगा कि हम इस बारे में कभी बात न करें। माया की आंखें नम थी तो आलिया उसके आंसू पोंछती है, उसे किस कर दिया कहती जान, हमें सिर्फ बेबी से मतलब है ना, और हमारा बेबी तो हो रहा है, फिर हमें और क्या चाहिए। हमारा बोलती हाँ यू आर राइट।
ویسے بھی میرے پاس تو ایک بیبی پہلے سے ہی ہے نا، آپ ہو نا میرا بیبی، تو یہ دونوں مسکرانے لگتے ہیں۔ امایا عالیہ کو دکھا رہی تھی کہ وہ اسٹرانگ ہے، مطلب وہ ٹھیک ہے، پر ایکچولی اندر سے امایا بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کو کافی ٹائم سے سپنا تھا ماں بننے کا، وہ کافی ٹائم سے عالیہ کو فورس بھی کر رہی تھی، عالیہ ڈیلے کر رہی تھی کہ نہیں تھوڑا ہم اسٹرانگ ہو جائے فائنینشلی، پر امایا بہت زیادہ ضد کر رہی تھی، شاید اس لیے کہ وہ بچپن میں اپنی ماں کو کھو چکی تھی، نہ اس کے پاس کوئی سبلنگس تھے اپنا کہنے کے لیے، اس کے پاس صرف اس کے ڈیڈ تھے اور اس کے بعد عالیہ۔ اور اب امایا اپنی خود کی ایک فیملی بنانا چاہتی تھی، پر شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا، کیونکہ امایا جب ڈاکٹر سے ملنے گئی تھی تبھی ڈاکٹر نے کچھ اس کا چیک اپ وغیرہ کیا تھا، اور چیک اپ کرتے ہی اس نے اسے اسی ٹائم بتا دیا تھا کہ آئی ایم سوری ٹو سے امایا، پر شاید تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، اگر تم چاہو تو کچھ ٹریٹمنٹس ہیں، ہماری ٹیکنالوجی بہت ہی زیادہ گرو کر گئی ہے، کچھ ٹریٹمنٹس ہیں، اگر تم بولو گی تو پاسبلٹی ہے کہ 5 یا 6 سال پھر بھی اس ٹریٹمنٹ میں تمہیں لگ جائیں گے، اس سے پہلے تو تمہارا بیبی ہونا امپاسبل ہے۔ اور یہ سنتے ہی ہمارا کافی زیادہ شوکڈ ہو گئی تھی اور وہ رونے بھی لگتی، خیر اس نے جیسے تیسے خود کو سمجھا کے اور عالیہ کو یہ بات بتا دی تھی، اینڈ دین اس نے عالیہ کو بولا تھا کہ اب بیبی وہ کرے گی، کیونکہ اسے صرف بیبی سے مطلب ہے، اپنی فیملی سے مطلب ہے، اور بیبی عالیہ کے کوکھ سے جنم لے یا امایا کے کوکھ سے، بات تو ایک ہی ہے نا، بیٹا تو یا بیٹی تو وہ ان دونوں کی کہلائے گا۔ اس لیے عالیہ بھی ریڈی ہو گئی تھی اور ان دونوں نے پرومس کیا تھا کہ وہ مطلب اس بات کے بارے میں کبھی بات نہیں کریں گے، کیونکہ امایا جب بھی یہ بات ہو وہ سیڈ ہو جاتی ہے، اینڈ اسی لیے جو ہے ان دونوں نے کبھی کھل کے بات نہیں کی تھی، پر آدھی کو بتانے کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے سے کھل کے بات بھی کرتے ہیں اور تھوڑا روتے بھی ہیں، اور عالیہ پھر امایا کو تھوڑا شانت کرانے کے لیے، اس کا موڈ چینج کرنے کے لیے اسے باہر لے کے آتی ہے، اور یہ دونوں ساتھ میں پھر سے ڈانس کرنے لگتے ہیں، مستی کرنے لگتے ہیں، اور عالیہ امایا کو بولتی کیا میں ایک اور آئس کریم کھا لوں، امایا بولتی آئس کریم کھانی ہے کسی کو، میں کھلاؤں اچھے سے آئس کریم، عالیہ بولتی اچھا ایک تجھے کھاؤں گی، بس بس ایک اسپون پلیز پلیز پلیز، تو امایا عالیہ کی ضد ہر پوری کرتی تھی، تو وہ کہتی اچھا ٹھیک ہے بس ایک اسپون، اور امایا عالیہ کو خود جو ہے ایک اسپون آئس کریم کھلا دیا، اور اس کے بعد یہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جو ہے وہ سب کے بیچ سے ہوتے ہوئے واپس گھر آ جاتے ہیں، کیونکہ امایا نے عالیہ کو بولا تھا کہ اسے اچھا نہیں لگتا، یہ دونوں گھر تو آ جاتے ہیں، پر عالیہ کو لگتا ہے کہ شاید گھر آنے کے بعد امایا اور سیڈ ہو گئی ہے، اس لیے وہ امایا کو بولتے ہیں کہ چلو نہ جان تھوڑا باہر گھوم کے آتے ہیں، امایا کو بھی گھر رہ کے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ مان جاتی ہے، اور وہاں سونو جو ہے وہ ایک بار امایا اور عالیہ سے ملنے کے لیے گھر آ جاتا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ امایا اور عالیہ تو گھر نہیں ہے، وہ جیسے گھر آتا ہے وہ لوگ دیکھتا ہے، وہ وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ وہاں دوسری طرف سہانا گھر کے لیے نکلی تھی، اور وہ اسی ٹائم سونو کو دیکھ لیتی ہے امایا اور عالیہ کے گھر کے باہر، وہ ترنت وہاں پہ آ جاتی ہے اور سونو کو بولتی ہے ہے سونو، لگتا ہے کہ ہماری ڈیسٹنی یہی چاہتی ہے کہ ہم دونوں بار بار ملتے نہیں، تو لگتا ہے اب تمہیں مجھے اپنا نمبر دے ہی دینا چاہیے، اور پر سونو بولتا ہے کہ میں آپ کو اپنا نمبر کیوں دوں، میں تو آپ کو صحیح سے جانتا بھی نہیں، تو سہانا بولتی ہے ہاں تو جان پہچان میں کون سا وقت لگتا ہے، ہے سونو میں ہوں سہانا، ویسے تم سونو میں سہانا، نام سے ہم دونوں کا کتنا میچ ہوتا ہے نا، شاید ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، سونو ایک دم حیران ہو کے دیکھ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سہانا کہنا کیا چاہ رہی ہے، وہ بولتے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے، سونو جانے لگتا ہے کہ تبھی اسے ایک کال آتی ہے، وہ کال دیکھتا ہے تو اس کے ڈیڈ کی کال تھی، اس لیے سونو وہ کال اٹینڈ نہیں کرتا اور کال کٹ کر دیتا ہے، وہ اپنا موبائل پاکٹ میں ڈالنے والا تھا کہ سہانا اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل چھین لیتی ہے اور اس کے موبائل میں اپنا نمبر ڈائل کر کے جلدی سے کال کر دیتی ہے، اتنی دیر میں سونو سے موبائل واپس لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بدتمیزی ہے، آپ کو کسی نے مینرس نہیں سکھائے کیا، تو تبھی سہانا کے پاس اس کا نمبر تو آ چکا ہوتا ہے، تو تھینک یو سو مچ سونو، میرے پاس تمہارا نمبر آ گیا، اب پھر بات ہوتی ہے بعد میں، ایسے بول کے وہاں سے بھاگ کے چلی جاتی ہے، سونو کہتے ہیں یہ لڑکی پاگل ہے کیا، ہل ول تو نہیں گئی، تو اس بار سونو اپنی گاڑی میں آتا ہے تو وہ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور وہ جا رہا ہوتا ہے، پر جب وہ راستے میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی نا اکیلے سنسان روڈ پہ کھڑی ہے، جس کی گاڑی شاید خراب ہو گئی تھی کیونکہ اس نے بونٹ کھولا ہوا تھا، اور وہ اکیلی تھی اور وہ جو ہے کافی زیادہ پریشان تھی، وہ لفٹ کے لیے اشارہ بھی کر رہی تھی، سونو اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو رک جاتا ہے، کیونکہ رات کا ٹائم تھا اندھیرا تھا، اسے چہرہ تو دکھتا نہیں ہے، وہ بس رک جاتا ہے کیونکہ وہ ہیلپ کرنا چاہتا تھا، اس کی نیچر ہیلپنگ تھی، تو وہ نیچے اترتا ہے اور جب وہ لڑکی کا چہرہ دیکھتا ہے، یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ سہانا تھی، سہانا جب سونو کو دیکھتی ہے تو اسے ہگ کر لیتی ہے، اس بار وہ جان بوجھ کے چپک نہیں رہی تھی بلکہ وہ بہت بری طرح سے ڈر چکی تھی کہ وہ مطلب اندھیرے میں اکیلی تھی آدھی رات میں اور گاڑی بھی بند پڑ گئی تھی، تو وہ سونو کو ڈر کے مارے ہگ کر دیتی تھی، تھینک گاڈ تم آ گئے، میں بہت ڈر گئی تھی، پلیز پلیز مجھے لفٹ دے دو، تو سونو سہانا کو پہلے خود سے تھوڑا دور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے گاڑی میں بیٹھ جاؤ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، تو سہانا جو ہے وہ جلدی سے اپنی گاڑی کو لاک کرتی ہے، گاڑی سے کچھ سامان نکالتی ہے اور سونو کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے، سونو اب ڈرائیو کر رہا تھا اور جب وہ ڈرائیو کر رہا تھا تو اس کی نظر سہانا پہ جاتی ہے، سہانا کافی زیادہ پریشان تھی، تو سونو جو ہے وہ گاڑی روکتا ہے اور وہ پیچھے سے پانی کی بوتل اٹھا کے اسے دیتا ہے، کہتا ہے یہ لو یہ پی لو، سہانا پانی پیتی ہے، اس کے بعد سونو
اس سے ایڈریس پوچھتا ہے اور اسے گھر ڈراپ کر دیتا ہے. جب وہ واپس جا رہا تھا تو سہانا جو ہے اسے ایک بار پھر سے حق کرتے تھی. میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی. لگتا ہے بھگوان نے تمہیں میری ہی مدد کے لیے بھیجا تھا. تھینک یو سو مچ سونو, تھینک یو سو مچ. اگر تم نہیں آتی تو پتہ نہیں آج میرا کیا ہی ہوتا. سونو بولتا میں نہیں آتا تو شاید کوئی اور آ جاتا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. سہانا بولتا ہے ہو سکتا ہے وہ میری ہیلپ کرنے کے لیے بلکہ میرا فائدہ اٹھانے آتا. ہر کوئی تمہاری طرح شریف نہیں ہوتا سونو. تو سونو کہتے ہیں اب اندر جاؤ. تو جب تک مطلب سہانا گھر کے اندر نہیں جاتی سونو ادھر ہی کھڑا رہتا ہے. اور جیسے سہانا گھر کے اندر جاتی ہے سونو جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھتا ہوا اپنے گھر کے لیے نکل جاتا ہے. سہانا کو نا سونو کی اس ہیلپنگ نیچر اور کیئرنگ نیچر بہت ہی اچھی لگتی ہے. وہ اسمائل کرتے ہوئے سونو کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ کتنا زیادہ کوئٹ ہے یار. مطلب اتنا کوئٹ کوئی کیسے ہو سکتا ہے. لائک جب تک میں گھر کے اندر نہیں آئی وہ ادھر ہی کھڑا رہا. وہ تب سونو کو لے کے پاگل ہو چکی تھی. مطلب اسے من ہی من میں سونو کے لیے ڈھیر ساری فیلنگس آنے لگی تھی. شاید وہ سونو کو پیار کرنے لگی تھی. لائف سے تو کافی حد تک آگے پہنچ چکی ہوتی ہے وہ سونو کے لیے. وہ اپنی ڈائری نکالتی ہے اور اس میں سب کچھ لکھنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید یہی میرا مسٹر پرفیکٹ ہے جس کا میں اتنے ٹائم سے ویٹ کری تھی. شاید اس لیے بھگوان جی نے میری لائف میں کبھی کسی اور لڑکے کو بھیجا ہی نہیں. تھینک یو سو مچ بھگوان جی سونو کی انٹری کروانے کے لیے میری لائف میں. وہ بہت خوشی ہوتی ہے اور سونو کے ساتھ سپنے سجانے لگتی ہے. اور وہاں سونو جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں بالکل نہیں سوچ رہا تھا. وہ چپ چاپ اپنے گھر جاتا ہے اور جیسے وہ اپنے روم میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کی اسٹیپ موم پہلے سے ہی بیٹھی ہوتی ہے. اور وہ کہتی ہے کہ ارے سونو بیٹا تم اتنے دیر سے کیوں آئے. تو ایسے بول کے سونو کو ٹچ کرنے لگتے ہیں. سونو میں پیچھے ہوتا ہے اور کہتا ہے آپ میرے روم میں کیا ہی کر رہی ہے, آپ کا کیا کام ہے میرے روم میں. تو کہتی ارے میں تو بس تمہیں دیکھنے کے لیے آئی تھی, تم اتنی دیر سے آئے تو میں پریشان ہو رہی تھی. اور تمہارے ڈیڈ بھی بہت پریشان تھے, وہ تو تمہارا ویٹ کرتے کرتے سو گئے. پر دیکھو میں ابھی بھی تمہارے لیے جاگ رہی ہوں. میں تو تمہارے لیے کھانا بھی لاؤں گا. او یہ تو اب تک ٹھنڈا ہو گیا ہوگا, میں گرم کر کے لے کے آتی ہوں. تو ایسے بول کے وہ سونو کے فیس کو ٹچ کرتی ہے اور کھانا لے کے گرم کرنے کے لیے لے کے چلی جاتی ہے. سونو جانتا تھا کہ اس کی اسٹیپ موم کی نیت خراب ہے اس پہ اور وہ ایسا ویسا کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا تھا. اس لیے وہ اپنے ڈور اچھے سے لاک کر دیتا ہے اور ڈریس چینج کر کے سو جاتا ہے. اس کی اسٹیپ موم جب کھانا لے کے آتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ ڈور تو لوک ہے. وہ نوک کرتی ہے پر سونو دروازہ ہی نہیں کھولتا. اس کی اسٹیپ موم کہتی ہے کب تک تم اس طرح خود کو روم میں بند کر کے بچتے رہو گے. ہاں تمہارے ڈیڈ اگلے ایک ہفتے کے لیے کسی ٹور پہ جا رہے ہیں, پھر تو تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا نا اس پورے گھر میں اکیلے. پھر میں اچھے سے دیکھوں تم مجھ سے دور کیسے رہو گے. اور ایسے بول کے وہاں سے چلی جاتی ہیں. سونو اپنے سر پہ تکیا رکھتا ہے اپنے کان بند کرنے کے لیے اور بس سو جاتا ہے. اور وہاں امایا جو ہے اس کا موڈ تھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے. عالیہ اس کا موڈ بہت ٹھیک کر دیتی ہے. یہ لوگ ساتھ میں کافی مستی بھی کرتے ہیں. اور مستی کرنے کے بعد امایا دیکھتی ہے کہ عالیہ کو تھوڑی نیند آنے لگتی ہے. تو امایا سے بولتی ہے کہ چلو اب گھر چلتے ہیں. یہ لوگ گھر آ جاتے ہیں. جب یہ لوگ گھر آ کے سو رہے تھے تو امایا سونے کی کوشش کرتی ہے پر اس کے دماغ میں ڈاکٹر کی باتیں چل رہی تھی جو وہ کہتی ہے کہ شاید تم کبھی ماں نہیں بن سکتی. اگر تم ماں بنی بھی تو پریگنینسی میں بہت ہی زیادہ کمپلیکیشن آ سکتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 دفعہ تمہارا مس کیریج ہو جائے, لیکن پہلے تو تمہیں کنسیو کرنے میں بھی بہت ٹائم لگ جائے گا. یہ سن کے امایا ایک دم ڈر کے بیٹھ جاتی ہے اور اس کے منہ پہ سارا مطلب پسینہ پسینہ ہو گیا تھا. امایا اپنا پسینہ سارا پہنچتی ہے اور پھر وہ عالیہ کو دیکھتی ہے اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میری جان, تو پریگننٹ ہو سکتی ہے نا, مجھے اور کیا چاہیے, میں اسی میں ہی خوش ہوں. امایا عالیہ کو حگ کرتی ہے اور پھر سے اسکول سے سو جاتی ہے. نیکسٹ مارننگ میں امایا جو ہے وہ عالیہ کے لیے ڈھیر سارا بریک فاسٹ پریپیئر کرتی ہے, ہیلدی سب کچھ, اور عالیہ کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگتی ہے. عالیہ بولتی جان آپ تو مجھے موٹا کر کے ہی رہو گی, ہاں کیا کہتی ہو, میں چبی ہو جاؤں اور آپ اسمارٹ رہو گی, یہ تو ٹھیک نہیں ہے, آپ کو بھی کھانا ہی ہوگا. اور عالیہ دب دب کے امایا کو بھی کھلاتی ہے. امایا بیچاری کھا لیتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا اگر وہ نہیں کھائے گی تو امایا نہیں کھائے گی, تو عالیہ بھی بالکل نہیں کھائے گی, اس لیے اسے بھی کھانا پڑتا ہے. کھانا کھانے کے بعد امایا عالیہ کا ہاتھ تھامتی ہے اور اسے جو ہے مارننگ واک کے لیے لے کے جاتی ہے. عالیہ بولتی ہے کہ نارملی لوگ کھانا کھانے سے پہلے مارننگ واک پہ رہے ہیں پر ہمارا تو الٹا ہی ہو رہا ہے یہاں پہ. تو امایا بولتی میں نہیں چاہتی آپ کو ویکنیس ہو, اس لیے پہلے کھانا پھر وہ. اور عالیہ مسکرانے لگ جاتی ہے. یہ دونوں ساتھ میں واک پہ تو آئے تھے پر ان کی واک لگ ہی نہیں رہی تھی, مطلب رومانٹک واک لگ رہی تھی, ہاتھوں میں ہاتھ اور بالکل سلو چل رہے تھے. عالیہ بولتی ہے کہ جان ہم واک کے لیے آئے تھے, تھوڑی فاسٹ واک کر سکتے ہیں. امایا بولتی بالکل بھی نہیں, میں نہیں چاہتی آپ کی سانسیں پھولے, اس لیے سلو چلو. عالیہ بولتی جان پلیز میں کوئی بیمار نہیں ہوں اوکے. امایا بولتی تو کیا بیمار ہونے کا ویٹ کرو گی, آئی بڑی چپ چاپ کر لو. تو امایا عالیہ کو بہت خیال رکھتی تھی اور عالیہ کو بھی بہت اچھا لگ رہا تھا. عالیہ کو بھی بچہ تو چاہیے تھا پر وہ تھوڑی سیڈ تھی کیونکہ بچہ امایا کی کوکھ سے نہیں بلکہ عالیہ کی کوکھ سے جنم لینے والا تھا.
اور امایا سیڈ تھی. اور خیر یہ دونوں ایسے مارننگ واک کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر یہ لوگ سیدھا آدی کے گھر چلے جاتے ہیں آدی کی کھنچائی کرنے کے لیے. اور اب مطلب شادی کے دن نا کافی زیادہ قریب آ گئے تھے. اب شادی میں صرف ایک ہی ہفتہ رہ گیا تھا. پچھلے 10 دن میں ان لوگ کی لائف کافی الٹ پلٹ ہوئی تھی لیکن اب یہ ایک ہفتہ یہ لوگ اچھے سے جینا چاہتے تھے. اس لیے امایا آدی کو بولتی ہے کہ آدی اب ہم ایک ہفتے کے لیے نا تمہارے گھر آ کے رہیں گے. آدی تو بڑا خوش ہو جاتا ہے واؤ کیا بات ہے لگتا ہے کام میں ہیلپ کرانے کے لیے آ رہی ہوں. میں بولتی ایسا بالکل نہیں ہے میں بس چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ہمیشہ فیملی کے بیچ میں رہیں. تو آدی کچھ سمجھ نہیں پاتا آریہ امایا کو ٹانگ مارتی کہ کیا کر رہی ہوں. میں بولتی میرا مطلب کہ بس ہم ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں. آدی بولتی یہ تو بہت اچھی بات ہے میں روم خالی کروا دیتا ہوں. آدی ایک روم خالی کرواتا ہے اور اس روم میں مطلب کافی ساری جو چیزیں امایا کو پسند تھی وہ چیزیں بھی رکھوا دیتا ہے. یہ لوگ اپنا سامان لے کے ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں. وہاں دوسری طرف سونو سوچتا ہے کہ ایک ہفتے کے لیے ڈیڈ جا رہے ہیں میں ایک ہفتے کے لیے مطلب گھر پہ نہیں رہ سکتے. ایک ہفتے کے لیے میں کہاں جاؤں رہنے کے لیے. امایا اور عالیہ کے ساتھ بھی تو نہیں رہ سکتا. ان کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. میری وجہ سے پہلے ہی ڈیڈ نے امایا اور عالیہ کو بہت کچھ سنایا. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ڈیڈ پھر سے انہیں ہرٹ کرے. پر ڈیڈ تو یہاں ہوں گے ہی نہیں. یہ اچھا ہے میں یہاں پہ نہیں رہ سکتا. اگر یہاں پہ رہوں گا تو وہ عورت پھر سے مجھ پہ اور ایسے ہی بول کے وہ مائنڈ اپنا ڈائیورٹ کرتا ہے. پھر چینج کر کے فریش ہو کے اپنے کالج کے لیے نکل جاتا ہے. اس نے رات میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا. اس لیے کالج آتے ہی اسے بہت زور سے بھوک لگنے لگتی ہے. اس کا بیسٹ فرینڈ ابھی نہیں آیا ہوتا تو سونو سے کال کرتا ہو کہتا یار کیا تم میرے لیے کچھ کھانے کو لا سکتا ہے مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے. اس کا دوست بتا ہاں ہاں ٹھیک ہے میں تھوڑا لیٹ آؤں گا پر میں جب بھی آؤں گا لے کے آؤں گا. یہاں کلاس اسٹارٹ ہو جاتی ہے پر ابھی تک اس کا فرینڈ نہیں آیا تھا. اور سونو جو ہے وہ اپنے پیسوں سے کچھ لے کے کھا نہیں سکتا تھا کیونکہ اتنی جلدی میں وہ گھر سے نکلا تھا نا کہ ماں کا سامنا نہ کر ستیلی ماں کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ وہ اپنا پرس گھر ہی بھول گیا تھا. اور یہاں سونو جو ہے وہ میسج کرنے لگتا ہے اپنے بیسٹ فرینڈ کو اور غلطی سے وہ میسج جو ہے وہ امایا کو چلا جاتا ہے. اس میں لکھا تھا یار مجھے بہت بھوک لگی ہے میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا تو کب آ رہا ہے پلیز جلدی آ کچھ کھانے کو لے کے آ میرا بھوک سا برا حال ہوا بیٹھا ہے. یہ میسج جیسے ہی امایا پڑھتی ہے نا تو مطلب اسے بہت برا فیل ہوتا ہے. اور وہ کہتی ہے کہ جان میں ابھی آتی ہوں. امایا ایسے بول کے گھر سے کھانا پیک کروا دیا اور اس کے بعد وہ شاپ سے کچھ جوس اور کچھ اسنیک بھی لیتی ہے اور سیدھا سونو کے کالج پہنچ جاتی ہے. اور کالج جا کے وہ مطلب پرنسپل میم سے ملتی ہے ان سے پرمیشن لیتی ہے سونو سے ملنے کے لیے. پرنسپل میم سونو کو جو ہے وہ ادھر ہی اپنے کیبن میں بلا لیتی ہے. سونو وہاں آتا ہے امایا کو دیکھ کے کافی خوش ہو جاتا ہے. وہ بھاگ کے امایا کو ہگ کرتا ہے. امایا بھی اسے ہگ کرتی ہے اور اس سے اس کا حال چال جانتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ چلو میرے ساتھ باہر چلو اور اسے گارڈن میں لے کے آ جاتی ہے. اور امایا جو بھی کھانا لائی تھی سونو کے لیے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگ جاتی ہے. سونو کافی مزے لے کے کھا رہا تھا اور وہ اس کے آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے. سونو کہتے ہیں مجھے بچپن کی یاد آ گئی آپ جیسے مجھے پکڑ پکڑ کے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی نا. تو امایا ایسے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہے اور کہتی میرے لیے تم ابھی بھی وہ چھوٹے سے بچے ہو اسی لیے تو میں آج بھی تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی ہوں. اور یہ سب جو ہے وہ سونو کا بیسٹ فرینڈ دیکھ لیتا ہے کیونکہ وہ اسی ٹائم کالج آیا تھا. اور وہ دیکھ کے اسمائل کرتا ہے اور ان دونوں کے ساتھ میں ایک پک لیتا ہے. اور پھر اس سے بھی امایا سے بات کرنے کا من ہوتا ہے کیونکہ سونو تو ہمیشہ اسی کی تعریف کرتا رہتا تھا. اس لیے وہ سونو کہتا ہے سونو یہ لے میں تمہیں کھانا لے کے آیا تھا پر تم نے تو پہلے ہی کھا لیا. سونو بولتا ہے ہاں میری امایا تجھ سے زیادہ فاسٹ ہے. ویسے امایا آپ کو پتہ کیسے چلا کہ مجھے بھوک لگی ہے. تو وہ بولتے ہیں کہ جو میسج شاید تم اپنے اس فرینڈ کو کرنے والے تھے وہ غلطی سے مجھے فارورڈ ہو گیا تھا. تو بولتا ہے اوہ وہ کلاس میں میم سامنے کھڑی تھی نا تو پتہ ہی نہیں چلا غلطی سے آپ کے نمبر پہ. تو امایا بولتی اٹس اوکے اور ایسے بول کے وہ کچھ باتیں کرتی ہے. اور سونو کا بیسٹ فرینڈ امایا وہ دیکھ رہا تھا اس کا نا مطلب امایا پہ کرش ہونے لگتا. امایا اس سے تھوڑی چھوٹی تو تھی پر کافی چھوٹی تھی پر پھر بھی وہ اسے لائک کرنے لگا تھا کیونکہ امایا کی کیئرنگ نیچر جس طرح وہ سونو کا خیال رکھتی تھی اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر یہ سب اسے بہت اچھا لگتا ہے. اینڈ دین امایا جو ہے وہ جب جانے لگتا ہے وہ سونو کو سائڈ پہ بلاتی ہے اور اسے بول دیا کہ میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ٹرانسفر کیے ہیں اسے یوز کر لینا اوکے. تو سونو منع کرتا ہے کہتا ہے میں اب ڈیڈ کے ساتھ ہی رہتا ہوں اور ان کا کارڈ میں یوز کر سکتا ہوں. انہوں نے میرے کارڈ اوپن کروا دیے ہوئے ایکچولی میں پرس گھر بھول گیا تھا تو وہ تھی اس لیے تو کارڈ میں نہیں بھیجے تم نکال سکتے ہو نا تو پے ٹی ایم کر لینا. تو بولتے ٹھیک ہے اور وہ تھینک یو بولتا ہے اور امایا جو ہے وہ وہاں سے بائے بول کے چلی جاتی ہے. سونو بڑا خوش تھا اور سونو سے زیادہ تو اس کا بیسٹ ہی خوش تھا. وہ کہتا یار تیری امایا تو سچ میں بہت سندر ہے اور کتنی زیادہ کیوٹ ہے تیرا کتنا خیال رکھتی ہے. سونو اس کے سر پہ تھپڑ مارتا کہتا ہے اوئے میری امایا کے بارے میں سوچنا بھی مت سمجھا. اب چل کلاس میں چلتے ہیں ہم پہلے ہی لیٹ اور تو آج اتنا لیٹ کیوں آیا پہلے تو تجھے پرنسپل میم کے آفس میں حاضری لگانی پڑے گی. تو پرنسپل میم کے آفس میں چلا اور میں کلاس میں جاتا ہوں. سونو اپنی کلاس میں چلا جاتا ہے اور وہ اس کا فرینڈ پرنسپل میم کے آفس میں کیونکہ وہ بہت لیٹ آیا تھا پرنسپل میم اس کی ڈانٹ لگا رہی تھی. یہاں امایا واپس گھر آتے ہوئے
आलिया के लिए जूस पैक करवा के आती है, फ्रेश जूस, और वो घर आती है आलिया को वो जूस पिलाने लगती है। आलिया काफ़ी नखरे कर रही थी, मुझे जूस नहीं पीना, पर अमाया से ज़बरदस्ती जूस पिलाती है। और उसके बाद वो देखती है कि आलिया कुछ काम कर रही है, अमाया से मना करती है, और अमाया के हिस्से का सारा, मतलब आलिया के हिस्से का भी सारा काम अमाया करती है और अपने हिस्से का भी खुद ही करती है। वो आलिया को कुछ नहीं करने दे रही थी। आदि बड़ा हंसता है, वो अमाया का मजाक बनाता है कि अभी से तुम उसका इतना ख्याल रख रही हो। हाँ, तो वो बोलती क्या है तुझे, तुझे कोई दिक्कत है, तू अपनी बेगम का ख्याल नहीं रखेगा ना, बोल। तो वो बोलता है हाँ हाँ रखूँगा रखूँगा, रख रख उसका ख्याल, मैंने तुझे रोका। तो अमाया मस्ती करने लग जाती है। और उसके बाद आलिया जो है वो रूम में थोड़ा रेस्ट कर रही थी, तो अमाया भी उसके पास आके लेट जाती है। आलिया अमाया को अपने शोल्डर पर लेती है। अमाया हंसते हुए कहती है कि जान आपको पता है। तो आलिया बोलती नहीं, बताओगे तो पता चलेगा ना। अमाया बोलती मैं बहुत खुश हूँ। आलिया बोलती ये तो मैं जानती हूँ। और ये दोनों बस एक दूसरे को अपनी बाहों में थाम लेते हैं। यहाँ तक तो अभी सब ठीक चल रहा था, पर शायद आगे कुछ दिक्कत आने वाली थी। वो दिक्कत क्या है वो अभी हमें नहीं पता। और वहाँ सोनू जो है वो कॉलेज ख़त्म होने के बाद काम के लिए निकल ही रहा था कि उसे याद आता है कि वो तो ऑलरेडी काम छोड़ चुके हैं अमाया के लिए। पर अब वो क्या करे, वो बेचारा घर भी तो नहीं जा सकता था, क्योंकि घर में उसकी सिर्फ और सिर्फ स्टेप मॉम थी, और वो घर जाता तो उसकी मॉम उसे परेशान करना स्टार्ट कर देती। इसलिए वो इधर उधर भटकने लगता है, और फिर उसे अपने बेस्ट फ्रेंड की याद आती है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लूँ, कुछ दिनों के लिए उसके साथ स्टे कर लूँ। और ऐसे ही बोल के वो अपने बडी को कॉल करता है। पर उसका बडी बोलता है कि अरे यार मैं तो आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, इसीलिए तो मैं आज कॉलेज भी लेट आया था। और ये सुन के तो बेचारे सोनू के मुंह पे पारा ही बच जाती है। एंड देन वो कॉल कट कर देता है। अब उसके पास कहीं जाने को बचा ही नहीं था, कोई और ऑप्शन भी नहीं था। तो वो सोचता है कि क्या वो माया और आलिया के साथ शिफ्ट हो जाए, उधर रह ले। पर फिर वो सोचता है कि नहीं, वो वहाँ कैसे रहेगा, अगर वो वहाँ गया तो फिर से उसके डैड उसे कुछ बातें सुना देंगे। उसकी वजह से पहले ही माया और आलिया बहुत बुरा बुरा सुन चुकी हैं। अब कुछ बोला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए वो आइडिया ड्रॉप कर देता है। वह ऐसे ही गाड़ी में बैठा ही था कि तभी उसे अमाया की कॉल आ जाती। ये देख के सोनू तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो तुरंत कॉल रिसीव करता है और अमाया उसे बोलती है कि सोनू कहाँ हो तुम। सोनू बोलता है कि मैं बाहर हूँ, क्यों क्या हुआ। तो अमाया बोलती है कि वो एक्चुअली आदि के घर पे आज बहुत बड़ा फंक्शन है, और वो तुम्हें अपने घर पे इनवाइट करना चाह रहा था। उसके पास नंबर नहीं था, तो उसने मुझे बोला प्लीज़ क्या तुम आ जाओगे, मुझे भी तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। तो सोनू स्माइल करने लग जाता है, और वो माया को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो हाँ कर देता है। और जैसे ही कॉल कट होती है सोनू परेशान हो जाता है, कहते हैं हाँ तो मैंने कर दिया, पर जाऊँ कैसे, मेरे पास उस टाइम कोई कपड़े भी नहीं है, और कपड़े लेने के लिए घर भी तो नहीं जा सकता। ऐसे सोच के वो अपने घर के लैंडलॉर्ड पे कॉल करती है। तो एक मेड जो है वो कॉल रिसीव करती है, और सोनू उससे अपनी स्टेप मॉम के बारे में पूछता है। तो वो बोलते हैं कि वो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ किसी किटी पार्टी के लिए निकल चुकी हैं। तो सोनू बहुत खुश हो जाता है। वो तुरंत ड्राइव करते हुए अपने घर आ जाता है। घर आते ही वो अपने रूम में जाता है और एक बैग में अपने कुछ अच्छे अच्छे कपड़े और शूज़ और परफ्यूम वगैरह रखने लगता है कि तभी वहाँ पे उसकी स्टेप मॉम आ जाती है। सोनू से देख के एकदम हैरान हो गया था। वो बोलता है आप तो घर पे नहीं थी ना। तो बोलते हैं कि मुझे पता था जब तक मैं घर पे हूँ तुम घर पे नहीं आओगे, इसलिए मैंने उस मेड को झूठ बोलने के लिए बोला था, और देखो तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। और वो ऐसे बोल के दरवाज़ा लॉक कर देती हैं, और वो सोनू के करीब आने लगती हैं। जैसे वो सोनू के थोड़े करीब आती हैं, सोनू को उनके मुँह से स्मेल आने लग जाती है, और वो समझ जाते हैं कि उसकी स्टेप मॉम ने ड्रिंक कर रखी है। सोनू अपनी स्टेप मॉम को पीछे की तरफ धकेलता है और कहते हैं कि आप क्या कर रही हो, मैं आपका बेटा हूँ, आपकी मेरी डैड से शादी हुई है। तो बोलती सो व्हाट सोनू, तुम मेरे स्टेप बेटे हो ना। तो ऐसे बोल के उसे छूने लगती है। सोनू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। सोनू बोलती आप इस टाइम नशे में, आप प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। पर उसकी स्टेप मॉम उसे जो है वो बेड पे पटक देती है, और उसके ऊपर आगे से बहुत बुरी तरह टच करने लगती है। सोनू उन्हें बहुत पुश करके पीछे की तरफ धकेलता और बहुत मेहनत करके, और फिर अपना वो बैग जो उसने पैक किया था वो लेके दरवाज़ा खोल के वहाँ से भाग जाता है। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि कब तक तुम मुझसे भागोगे सोनू, कब तक। और यहाँ सोनू गाड़ी में बैठता है। सोनू को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो तेज़ ड्राइव करने लगता है और एक जगह गाड़ी रोक के ज़ोर से चिल्लाता है। सोनू को अपने स्टेप मॉम की हरकत पे गुस्सा तो बहुत आता है। वो उनकी इन हरकतों से अब थक चुका था। वो अपने डैड को बताना तो सब चाहता था, पर वो अच्छे से जानता था उसके डैड कभी भी उसका विश्वास नहीं करेंगे। और सोनू कहता है कि लड़कियों के साथ तो ये सब होता था, पर अब हम लड़के भी सेफ नहीं है। मैं जाऊँ तो जाऊँगा, किसको अपने बारे में बताऊँ। अमाया को बताया तो अमाया का गुस्सा मैं जानता हूँ, वो पता नहीं क्या ही कर जाएगी। मैं किससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँ।
एंड देन तभी उसे जो है वो अमाया की दोबारा कॉल आती है। अमाया बोलती है कि अरे सोनू तुम अभी तक आए क्यों नहीं? सोनू बोलता है हाँ मैं बस आ ही रहा हूँ। सोनू जो है वो एक मॉल में चला जाता है, वो वहाँ पे जाके अपना ड्रेस जो लेके आता है वो चेंज करता है और उस मॉल से एक और अच्छा ड्रेस भी लेता है, और उसके बाद ये सीधा आदि के घर के लिए निकल जाता है। वो आदि के घर पे आता है और सबके साथ काफ़ी इंजॉय करने लगता है। सोनू की जो परेशानी थी या जो भी अभी उसके साथ हुआ वो वहाँ जाके सब कुछ भुला देता है और अच्छे से इंजॉय कर रहा था। यहाँ दूसरी तरफ सुहाना को जैसे ही पता चलता है कि आदि के घर सोनू आया हुआ है, वो नूर को बोलती है कि नूर यहाँ पे तो सब है ना तुम्हारे पास, पर मेरे जीजू के पास तो कोई नहीं है, तो मैं जा रही हूँ अपने होने वाले जीजू के पास उनके घर का फंक्शन अटेंड करने। नूर बोलती है कि सच सच बोलो ना कि अपने होने वाले जीजू के लिए नहीं बल्कि मेरे ना होने वाले जीजू के पास जा रही हो तुम। तो सुहाना से बोलती है कि भगवान ने ना तुझे अगर सूरत अच्छी नहीं दिया तो बात ही अच्छी कर लिया अगर, समझी? वो तेरा जीजू बन के रहेगा, तू लिखवा ले मुझसे। और ऐसे बोल के वो बड़ी खुशी खुशी आदि के घर के लिए निकलती है। वो वहाँ पे जाती है, सोनू को देख के तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो सोनू को अप्रोच करती है डांस के लिए ना, पर सोनू साफ इनकार कर देता है। तो सुहाना थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि जब तुमने मुझसे डांस के लिए पूछा था मैंने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी थी, पर तुम तो मुझे सीधा रिजेक्ट ही कर रहे हो। इट्स हर्ट सोनू, इट्स हर्ट, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? सोनू थोड़ा इमोशनली फूल था, उसके साथ थोड़ा इमोशनल बातें करे तो वो मेल्ट होने लग जाता था, तो वो हाँ कर देता डांस के लिए। सुहाना मुस्कुराते हुए उसे डांस फ्लोर पर लेके जाती है और उसका हाथ अपनी कमर में डाल के उसके करीब आने लगती है, उसके साथ डांस करने लग जाती है। पर करीब आते आते वो सोनू के कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाती है और सोनू को थोड़ा टच वच करती है, मतलब रॉन्ग वे में नहीं, हल्का सा टच जैसे हो जाता है शोल्डर पे और थोड़ा बैक में। तो सोनू को वो सब याद आने लगता है जो थोड़ी देर पहले उसकी स्टेप मॉम उसके साथ करने लगी थी, और सोनू ऐसे सुहाना को पीछे की तरफ पुश करता है और फिर सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। सुहाना बोलती है ये सोनू को क्या हुआ? सोनू हमारे साथ जाके बैठ जाता है, उससे बातें कर रहा था, तभी आदि आ जाता है। आदि बोलता है कि मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पे आ गए, थैंक यू सो मच। तो सोनू उनसे बात करता है और कहता है हाँ मेरी अमाया ने मुझे कॉल करा था तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। आदि बोलते जानता हूँ तभी तो उससे कॉल करवाई। तभी सुहाना देखती है कि आदि जो है वो सोनू से काफ़ी बातें कर रहा है, तो उसे लगता है कि इन दोनों के बीच काफ़ी नज़दीकी है। वो आदि के पास जाती है और बोलती आदि तुम तो सोनू से काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे ना, वो भी तुमसे काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था, लगता है तुम दोनों के बीच काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो वो बोलता हाँ है, तो क्यों, क्या काम है तुम्हें? तो सुहाना बोलती एक्चुअली आई लाइक हिम वेरी मच, इनफैक्ट आई लव हिम, प्लीज़ तुम मेरी उसके साथ बात करवा दो ना, प्लीज़ थोड़ी सी दोस्ती करवा दो ना, उससे प्यार तो मैं खुद ही करवा लूँगी। तो आदि एकदम देखता रहता, चुप होता, कुछ भी नहीं बोलता। तो वो सुहाना बोलती तुमसे हूँ, सोनू से मेरी सेटिंग करवाओ ना। तो आदि ज़ोरों से हंसने लग जाता है अपना पेट पकड़ के। तो सुहाना बोलती क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक थोड़ी किया है। तो आदि बोलते आर यू सीरियस, तुम्हें वो बच्चा पसंद आ रहा है अपने लिए? ओ वाह, मेरी साली साहिबा का लगता है दिमाग खुराक के दोनों ही खराब है। तो सुहाना बोलती व्हाट बच्चा, वो तुम्हें किस एंगल से बच्चा लगता है? तो बता हाँ हाँ जानता हूँ उसकी पर्सनैलिटी मैच्योर वाली है, पर वो सिर्फ 18 साल का है, उसने कॉलेज पे अब ज्वाइन किया है। भाई साहब ये सुनते ही तो सुहाना की ज़मीन से, सॉरी पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, वो एकदम शॉक्ड रह जाती है कि व्हाट, वो 18 का है, तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? आदि कहता नो आई एम सीरियस, वो सच में 18 का है। तो उसे तो बिलीव ही नहीं होता, वो सोनू के पास जाती है कि सोनू तुमसे बात करनी है साइड पे, पर सोनू नहीं आता, वो ज़बरदस्ती उसका हाथ थामती है, उसे टेरिस पे लेके जाती है। सोनू अपना हाथ छुड़वाता है, कहते ये क्या बदतमीज़ी है, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तो वो सोनू से ना उसकी एज पूछती है सुहाना, पर सोनू बोलता है कि मेरी एज से आपका क्या लेना देना, मुझे कुछ काम है मैं जा रहा हूँ। सोनू नीचे जाने लगता है, तभी सुहाना उसकी पॉकेट में हाथ डाल के उसका ना पर्स निकालने लगती है। वो बोलती क्या करे हो, छोड़ो मुझे। तो सुहाना उसके पर्स से ना उसका आधार कार्ड निकालती है जिसपे उसकी एज साफ मेंशन थी, और ये देख के ना भाई साहब उसके पाँव के नीचे से सच में ज़मीन निकल जाती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है कि इसका मतलब तुम सच में 18 साल के हो। और ऐसे बोल के रोने लगती है। सोनू बोलती मैं 18 साल को, इसमें रोने की क्या बात है और आपको इतना क्यों बुरा लग रहा है? सुहाना बोलती यू इडियट, यू टफर, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, और ऐसे उसे मारने लगती है। सोनू बोलती पर मैंने क्या किया? सुहाना बोलती तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे, तुम इतने छोटे हो, अब मुझ पर सब हंसेंगे और सबसे ज़्यादा तो नूर हंसेगी। मेरा तो मजाक बन के रह जाएगा मेरी फ्रेंड्स के सामने। सोनू बोलते एक सेकेंड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी एज का आपसे क्या लेना देना, और मेरी एज देख के आपके फ्रेंड्स क्यों हंसेंगी? सुहाना बोलती यू इडियट बिकॉज आई लव यू, और ये बात मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल जान चुका होगा अब तक। सोनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तो व्हाट, यू लव मी? सुहाना बोलती हाँ, और किस्मत देखो भगवान जी आपको मुझसे क्या दुश्मनी है, मतलब इतने सालों में एक लड़का पसंद है, वो भी 18 साल का बच्चा एक। सब हंसेंगे मुझ पे। तो सोनू बोलता है रिलैक्स, ओके कोई नहीं हंसेगा। तो सोनू उसे अपना रुमाल देता है
پر کھانا لینے سے منع کر دیتی ہے. سونو بولتی پہلی بات یہ پیار ویار کچھ نہیں ہوتا ہوگے, آج سے آپ کے اور میرے راستے الگ ہیں, اور رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 18 سال کا ہوں پر اس کا مطلب بچہ نہیں ہوں, پر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم دونوں کے بیچ کچھ ہو سکتا ہے, نیور, کبھی سوچنا بھی مت. تو سونو کافی روڈ ہو کے وہاں سے چلا جاتا. بیچاری سہانا تو اپنی قسمت پہ رونے لگ جاتی ہے. اور وہاں امایا جو ہے وہ عالیہ کو بولتی ہے کہ سنو نا. عالیہ بولتی ہاں بولو. امایا بولتی مجھے یہاں پہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا, میرا دم گھٹ رہا ہے, کیا ہم باہر جائیں؟ عالیہ بولتی پر کیوں, کیا ہوا؟ امایا بولتی نہیں کچھ نہیں. تو عالیہ اسے باہر لے کے آ جاتی ہے. عالیہ زیادہ امایا سے پوچھتی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ امایا کے مائنڈ میں ابھی بھی وہ ڈاکٹر کی باتیں چل رہی ہیں. تو عالیہ امایا کے ساتھ سب کلیئر کرنا چاہتی تھی, اس لیے وہ اسے پاس میں ایک ریسٹورینٹ میں لے کے جاتی ہے, اس کا ہاتھ تھامتی ہے, اسے کہتی ہے کہ پلیز اتنا مت سوچو, آپ نے تو بولا تھا نا کہ آپ کو صرف بیبی سے مطلب ہے, اور کیا میں آپ کی اپنی نہیں؟ ہاں, کیا میرے کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا کیا وہ ہمارا نہیں کہلائے گا؟ امایا بولتی ایسی بات نہیں ہے, پر آپ تو جانتی ہو. عالیہ بولتی تو ٹھیک ہے نا, میں نے بولا نا کہ ہم پروسیجر روک دیتے ہیں, ہم نہیں کرتے, پہلے آپ کا پورا میڈیکل ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, اور پھر جب آپ کنسیو کر پاؤ گی تبھی ہم بیبی کریں گے. امایا بولتی نہیں, بہت ٹائم لگ جائے گا, اور میں نہیں چاہتی کہ اتنا ٹائم ویسٹ ہو, اور کنسیو کرنے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں دی ڈاکٹر نے کہ سب ٹھیک ہو گیا یا نہیں. میں نے بولا بہت کمپلیکیشن آئیں گی, تبھی میں کہتی ہوں جان آپ اچھے سے کھایا پیا کرو, سب ٹھیک رکھا کرو. تو عالیہ بولتی ٹھیک ہے ریلیکس ہو جاؤ, پھر اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, بار بار کیوں اسٹریس لیتی ہو؟ امایا بولتی پر میں نے کوئی اسٹریس نہیں لیا. عالیہ بولتی جانتی ہوں, آپ کے چہرے سے سب دکھتا ہے. تو امایا ادھر ہی چپ ہو جاتی ہے. پھر عالیہ امایا کو بولتی ہے کہ ریسٹورینٹ آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ کینڈل لائٹ ڈنر کریں, کیونکہ انہوں نے وہاں پہ تو ابھی تک کچھ کھایا نہیں تھا. تو عالیہ جو ہے وہ سوچتی ہے امایا کے فیس پہ اسمائل لانے کے لیے وہ جو کچھ کر سکتی ہے وہ سب کرے گی. اس لیے عالیہ جو ہے وہ مینیجر سے بات کرتی ہے, کچھ انسٹرکشنز دیتی ہے, اور تھوڑی دیر میں ڈنر لگ جاتا ہے. جیسے ان کا ڈنر لگتا ہے تبھی جو ہے آس پاس گٹار لیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو ان کے لیے وائلن گٹار سب بجاتے ہیں, اور ایک اچھا سا رومانٹک سا سانگ بھی پلے ہو جاتا ہے. یہ دیکھ کے امایا اسمائل کرنے لگتی ہے. عالیہ اس کے ہاتھ پہ کس کے ہوتی ہے, کہتی بس ایسے اسمائل کیا کرو اوکے, اور سب ٹھیک ہو جائے گا, اتنا مت سوچا کرو. اور ایسے ہی بول کے عالیہ جو ہے وہ امایا کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگتی ہے, اور امایا بھی اچھے سے کھانا کھا رہی تھی. اور وہاں سونو کہتا ہے کہ مجھے یہاں بلا کے امایا عالیہ کہاں چلے گئے؟ تو وہ کال کرتا ہے, پر امایا کا موبائل جو گھر ہی چھوٹ گیا تھا. اور سونو سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں, میں گھر چلا ہی جاتا ہوں, پر گھر پہ تو موم ہوں گی, اس لیے وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ گھر بھی تو نہیں جانا چاہتا تھا, پر اس کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا. امایا اور عالیہ بھی گھر پہ نہیں تھی جن کے گھر وہ جا کے اسٹے کرے, اس لیے وہ وہاں سے جانے لگتا ہے. اور آدی اسے بولتا ہے کہ سونو تم کہاں جا رہے ہو؟ سونو بولتا ہے میں گھر جا رہا ہوں. آدی بولتا ہے کہ بہت لیٹ ہو گیا, تم ایک کام کرو میرے ساتھ آج ادھر ہی رک جاؤ. وہ ایک بار بولتا ہے اور سونو ترنت مان جاتا ہے, کیونکہ اسے گھر بھی تو نہیں جانا تھا. وہ جانتا تھا کہ ایک بار ہی پوچھنے پہ مان جانا تھوڑا ویٹ تو ہے, پر وہ گھر جا کے اپنی عزت بھی تو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا. اور سونو کے رکنے پہ آدی کو بھی اچھا لگتا ہے, اور وہ اسے جو ہے اپنے روم میں جو ہے وہ سونے کو بول دیتے ہیں. یہ دونوں ساتھ میں سو رہے تھے, اور وہاں امایا اور عالیہ جو ہے وہ ابھی تک باہر تھے. تو سونو کو فکر ہونے لگتی ہے, وہ کہتی ہے کہ کیا امایا اور عالیہ آپ کو کچھ بتا کے گئے, اتنی رات ہو گئی ابھی تک نہیں آئے؟ تو وہ بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں وہ ابھی تک نہیں آئے, پر تم پریشان مت ہو, وہ دونوں ساتھ ہیں نا, تو ان دونوں کو کچھ نہیں ہوگا, تم سو جاؤ. تو ایسے بول کے وہ سونو کو سونے کا بول دیتا ہے, پر وہ خود بھی نہیں سو پاتا کیونکہ اسے بھی امایا اور عالیہ دونوں کی فکر ہونے لگتی ہے. وہ باہر آتا ہے اور عالیہ اور امایا کو بار بار کال کرنے لگتا ہے. اینڈ دین فائنلی عالیہ کال اٹھا لیتی ہے. وہ پوچھتا ہے کہ تم دونوں کہاں ہو, ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے؟ سونو بھی بہت پریشان تھا اور سو بھی نہیں پا رہا, تم لوگ جلدی سے گھر آ جاؤ. امایا پوچھتی ہے کہ کیا سونو ادھر ہی ہے؟ تو وہ بولتا ہے ہاں. امایا اور عالیہ بولتی ہے ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں. یہ دونوں جو ہے واپس گھر آ جاتے ہیں, اور جیسے آدی کے روم میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سونو ابھی تک جاگ رہا ہے. تو امایا اور عالیہ دونوں اسے ہگ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تم ابھی تک جاگ کیوں رہے ہو, سو جاؤ نا, صبح کالج بھی تو ہے. تو سونو بولتا ہے ٹھیک ہے. تو امایا اور عالیہ دونوں سے اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں, جس سے سونو تھوڑی دیر میں سو جاتا ہے, اور آدی بھی, اور پھر یہ لوگ اپنے روم میں آ جاتے ہیں, اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے کو ہگ کر کے سو جاتے ہیں. لیکن آج پھر سے امایا وہی نائٹ میئر دیکھتے ہیں, مطلب وہ ڈر جاتی ہے, وہی ڈراؤنا سپنا دیکھنے لگ جاتی ہے. اور ڈراؤنا سپنا کوئی اور نہیں بلکہ وہی ڈاکٹر کی باتیں ہی ہوتی ہے, جس سے وہ ایک بار پھر سے گھبرا کے اٹھ جاتی ہے. اسے سمجھ نہیں آتا کہ اسے تو صرف بیبی چاہیے تھا نا, اور امایا کے کوکھ سے ہوئی اس کی بات تو ایک ہی ہے, یہ تو وہ خود ہی بولتی تھی, لیکن اسے ڈاکٹر کی باتیں اتنی چپ کیوں رہی تھی؟ شاید وہ چاہتی تھی کہ بچہ اس کے کوکھ سے ہو. یہ سب باتیں اس کے مائنڈ میں آنے لگتی ہے. پھر وہ عالیہ کو دیکھتی ہے, اور پھر امایا سوچتی ہے کہ عالیہ نے ایک بار بھی مجھے منع نہیں کیا, اس نے میرے کہنے پہ فوراً ہاں کر دیا IVF پروسیجر کے لیے, جبکہ اسے تو ڈر لگتا ہے ان سب چیزوں سے. پھر بھی اس نے میرے لیے سب کیا, اور میں
میں کیا کر رہی ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے سب سوچنا بند کرنا چاہیے، مجھے بس عالیہ کا خیال رکھنا ہے، مجھے خوش رہنا ہے تاکہ مجھے دیکھ کے عالیہ بھی خوش رہے۔ اور میں ایسے بول کے عالیہ کو اپنی باہوں میں لے لیتی ہے، اسے کس کرتی ہے اور پھر سے سو جاتی ہے۔ سو گائز آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ جانے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ننھن سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بہت بری بات ہے، جلد سے ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو، اور چینل کو جلد سے سبسکرائب۔ ٹاٹا بائے بائے۔